السلام علیکم سامعین، 26 شعبان المعظم اور 8 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے مدرسوں کے بارے میں گمراہ کن رپورٹ، یعنی گمراہ کرنے والی رپورٹ۔ آپ کو پتہ ہے کل ایک ہندی اخبار میں یہ ہیڈنگ سرخی لگی تھی کہ 13,000 غیر قانونی مدرسوں کو بند کیا جائے گا۔ اس ہندی اخبار نے کل افواہ پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس اخبار کا نام ہے امر اجالا۔ میں کافی دنوں سے لوگوں سے اپیل کرتا آیا ہوں کہ آپ ان ہندی اخباروں کی خریداری میں اپنے پیسے خرچ نہ کریں، آپ ان کا پوری طرح بائیکاٹ کریں۔ جو آپ کو دیکھنا ہے، آج کل نیٹ پر سب کچھ ہے، نیٹ پر دیکھ لیں۔ ان اخباروں کا آپ معاشی اقتصادی بائیکاٹ کریں تاکہ انہیں کچھ عقل آ جائے، کچھ سدھار ان میں آ جائے۔ گمراہ کن رپورٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آج کے روزنامہ انقلاب میں مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید کا تفصیلی بیان چھپا ہے۔ وہ میں آپ کو پورا کا پورا پڑھ کے سنائی دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل ہندی اخبار نے کس طرح افواہ پھیلائی ہے۔ خبر یہ ہے، اتر پردیش کے مدرسے اکثر ذرائع ابلاغ کے نشانے پر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل مدارس میں تشویش اور بے چینی پیدا ہو جانا فطری ہے۔ تازہ معاملے میں بھی یہی ہوا ہے، جس میں یو پی کے 13,000 غیر قانونی مدرسوں کو بند کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مختلف ذرائع سے ایسی خبر وائرل ہونے کے بعد یو پی مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی بے بنیاد خبروں سے معاشرے میں غلط پیغام جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یو پی حکومت نے اے ٹی ایس سربراہ کی قیادت میں سہ رکنی SIT تشکیل دے کر مدرسوں کی جانچ کا ذمہ سونپا ہے، جس کی بنیاد پر مدرسوں کو بند کیے جانے کی خبریں شائع ہوئی ہیں۔ اتر پردیش کے مدارس کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی SIT کو مختلف نکات پر جانچ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ SIT نے اپنی جانچ رپورٹ سونپ دی ہے اور 13,000 سے زائد مدارس کو غیر قانونی بتاتے ہوئے بند کرنے کی سفارش کی ہے، جن میں زیادہ تر مدارس نیپال کی سرحد سے متصل اضلاع کے ہیں۔ یو پی حکومت کی ہدایت پر جانچ کر رہی SIT کی رپورٹ میں خلیجی ممالک سے مدارس کی فنڈنگ کا بھی انکشاف ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یو پی مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے ان دعووں پر مبنی خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، ایسی خبروں سے معاشرے میں مدرسوں کے متعلق غلط پیغام جاتا ہے، خاص کر ان جیسے عوامی نمائندوں کو وقتاً فوقتاً مدارس کے بارے میں غیر مصدقہ خبریں شائع ہونے کی وجہ سے انتہائی بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے روزنامہ انقلاب کو بتایا کہ جمعرات کا سارا دن صرف مذکورہ خبر کی تردید میں گزر گیا، اور ایسی بے بنیاد خبروں سے معاشرے میں غلط پیغام تو جاتا ہی ہے، ایک خاص نظریہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ یو پی ATS کے سربراہ موہت اگروال کی سربراہی میں تشکیل دی گئی سہ رکنی کمیٹی میں محکمہ اقلیتی بہبود کی ڈائریکٹر جے ریبھا بھی ممبر کے طور پر شامل ہیں۔ انہوں نے 13,000 مدارس کو غیر قانونی بتانے اور انہیں بند کیے جانے کی خبر پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی معلومات ابھی انہیں دستاویزی طور پر موصول نہیں ہوئی ہیں، مگر وہ اس کی تصدیق کے لیے متعلقہ افسران سے رابطہ کرنے کی سفارش کر رہی ہیں تاکہ اصل صورتحال سے واقفیت حاصل کی جا سکے۔ یو پی محکمہ اقلیتی بہبود اور حکومت کے اعلیٰ ذرائع سے موصولہ معلومات کے مطابق SIT جانچ میں کچھ خامیاں ضرور ملی ہیں، اور ان خامیوں کے تناظر میں کچھ کارروائی کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے، مگر ان کی صحیح تعداد کا انکشاف ابھی قبل از وقت ہوگا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق جانچ میں غیر ملکی فنڈنگ کے بھی ثبوت ملے ہیں، مگر ایسے مدرسوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جو مدارس حکومت سے تسلیم شدہ نہیں ہیں خلاف محکمہ اقلیتی بہبود کوئی کارروائی کر سکتا ہے، جس کے تحت انہیں بند کرنے کا بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ٹیچرز ایسوسی ایشن مدارس عربیہ اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری دیوان صاحب زماں خان کا کہنا ہے کہ مدرسہ بورڈ سے غیر ملحق مدرسوں کو غیر قانونی کہنا بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ مدرسوں پر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ لاگو نہیں ہے۔ اگر بغیر الحاق کے مدرسے چلانا منع ہوتا تو انہیں غیر قانونی کہا جا سکتا تھا۔ جہاں تک غیر ملکی فنڈنگ کا سوال ہے، جو مدرسے یہ فنڈ لیتے ہیں
ان کے پاس باقاعدہ FCRA ہوتا ہے اور وہ اس ضابطے کے تحت اپنا آڈٹ حساب کتاب وزارت داخلہ کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح آل انڈیا ٹیچرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری وحید اللہ خان سعیدی کا کہنا ہے کہ 13,000 مدرسوں کے بند ہونے کے امکانات کی خبر ایک ہندی روزنامے میں شائع ہوئی ہے جو بالکل بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ SIT کی جانچ کی نہ تو کوئی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی جانکاری دی گئی ہے۔ اس طرح کی خبر کے ذریعے صرف عوام کو گمراہ کر کے مدرسوں کے خلاف سازش میں سنسنی پیدا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش میں تقریباً 16,000 مدرسے تحتانیہ، فوقانیہ اور عالیہ سطح کے اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ لکھنؤ سے منظور شدہ ہیں اور ان میں 560 مدرسے حکومت اتر پردیش سے امداد یافتہ ہیں۔ اس طرح حکومت کے سروے کے مطابق UP میں 8,449 مدرسے غیر منظور شدہ ہیں۔ خبر مکمل ہوئی۔ یہ روزنامہ انقلاب میں خبر شائع ہوئی ہے، اس کا تراشا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ آپ اسکریننگ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی ان ہندی اخباروں کا اپنی بساط پر اپنی حد تک پوری طرح بائیکاٹ کریں، تبھی آپ کامیاب ہو پائیں گے کہ ان کا ایک سب سے پہلا کام یہ ہے مسلمانوں کے بارے میں، مدارس کے بارے میں پوری طرح گمراہ کرنا اور افواہ پھیلانا۔